بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرپشن یا بدعنوانی کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ جو لوگ بدعنوانی کرتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کا حق مارتے ہیں، جس سے معاشرے میں مایوسی، غصہ، انتقام اور نفرت جیسے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ نتیجتاً امن اور ترقی کے بجائے معاشرہ افراتفری، لاقانونیت اور زوال کی جانب سفر کرنے لگتا ہے۔ رشوت، سفارش، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، میرٹ کی پامالی، اقربا پروری اور دوست نوازی وغیرہ سب کرپشن ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ لفظ کرپشن وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اردو میں معنی بد عملی، بد اخلاقی، بگاڑ وغیرہ کے، جبکہ عربی میں کرپشن کا لفظ فساد، انحراف اور مفسد کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کرپشن لفظ ہر زبان، ہر ملک اور معاشرے میں گھناؤنے اور منفی کاموں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کے رگ و پے میں کرپشن سرایت کر جائے تو وہ اپنی شناخت اور ساخت سے لے کر مقام و مرتبے تک ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کسی بھی ملک و قوم کی تباہی میں کرپشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں ذاتی مفادات ملک و قوم کے مفادات سے مقدم ہو جاتے ہیں تو پھر قوم کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کرپشن کو برائیوں کی جڑ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کرپشن یا بدعنوانی پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، کیونکہ بے شمار برائیاں اس کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ کرپشن اعلیٰ اقدار کی دشمن ہے جو معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں کی کارکردگی میں شفافیت اور کرپشن کا جائزہ لینے والی عالمی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی متعدد سالانہ رپورٹوں میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کا خطہ سب سے زیادہ بدعنوانی کا شکار ہے، اور پاکستان سمیت اس خطے کے ممالک میں انسداد بدعنوانی کی کوششوں کی راہ میں بہت سی سنگین رکاوٹیں حائل ہیں۔ حکومتوں اور انتظامی دائروں میں مالیاتی بدعنوانی نئی چیز نہیں، اور کسی معاشرے میں کبھی نہ تو اسے سند جواز ملی، نہ اسے کہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ چھوٹے یا بڑے پیمانے پر مالیاتی ہیر پھیر، غبن، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بے قاعدگی سے مال بنانا کرپشن کی صرف چند معروف صورتیں ہیں۔ ان کے علاوہ انسان کے اندر دولت کی ہوس اور غصب کا رجحان دراصل فساد زدہ ذہنیت، پست اخلاقی رویے اور حرص کے میلان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ بگاڑ اور فساد انسان کو صرف حرام خوری ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہولناک حرکات اور سنگین جرائم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں اور مصلحین کی کوششوں سے انسانی معاشرے اور اخلاق میں جو اچھائی اور اصلاح پیدا ہوئی ہے اسے پھر خرابی سے دو چار نہ کرو۔ چنانچہ معاشرے کی صالح روایات، اعلیٰ اخلاقی اقدار، نیکی اور راستی کی روش اور تہذیب و شائستگی کے طرز عمل میں بگاڑ پیدا کر دینا دراصل کرپشن ہے۔ اصول، قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر کیا جانے والا ہر عمل کرپشن ہے۔ ملکی آئین اور دستور سے ماوراء کوئی اقدام خواہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم کریں، انتظامی مشینری کے چھوٹے بڑے اہلکار کریں یا کوئی اور کرے، اس کو کرپشن ہی کہیں گے۔ حکومت یا عدالت یا کسی اور اہم ادارے میں موجود کوئی بھی شخصیت اگر قواعد و ضوابط کو توڑ کر اقربا پروری اور دوست نوازی کرے یا خاص افراد اور گروہوں کو بے جواز اور ناحق فائدہ پہنچائے تو یہ کرپشن ہے، قطع نظر اس کے کہ ایسا کرنے والی شخصیت نے
خود اس کام کے عوض کوئی پیسے یا مفاد لیا ہے یا نہیں۔ سرکاری محکموں کے افسر اگر رشوت خور نہ ہوں مگر وقت پر دفتر نہ پہنچتے ہوں اور وقت سے پہلے دفتر سے چلے جاتے ہوں تو ان کا یہ طرز عمل بھی کرپشن کی ایک خاص قسم ہے۔ سرکاری دفتروں میں قومی وسائل کا بے دریغ استعمال بھی کرپشن کی ذیل میں آنے والی حرکت ہے، حتیٰ کہ اگر مناصب اعلیٰ پر فائز شخصیات خود سرکاری خرچ پر حج و عمرہ کریں اور اپنے اعضاء و اقارب اور دوست احباب کو ساتھ لے جائیں تو یہ بھی کرپشن ہے۔ ان تمام اقسام کی کرپشن کو ختم کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بیشتر ممالک نے اس مسئلے پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے۔ ہم بھی ان کے طریقوں کو اپنا کر اپنے ملک کو اس افرید سے نجات دلا سکتے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک مقبول طریقہ تو سزا اور جزا کے نظام کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کا ہے، یعنی ہر بدعنوان کو سخت سزا دی جائے تاکہ وہ خود بھی ہمیشہ کے لیے اس روش سے باز آ جائے اور اس کے انجام سے ڈر کر دوسرے بھی کوئی بدعنوانی کرنے کی جرأت نہ کریں۔ اس طرح ایماندار افراد کی حوصلہ افزائی اور ترقی کی مثالیں بھی دیگر افراد کے لیے ترغیب اور مثال کا باعث بن سکتی ہیں۔ عصر حاضر میں کرپشن کے خاتمے کا دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا ایک طریقہ ڈیجیٹلائزیشن بھی ہے۔ اس طریقے کے تحت وہ سرکاری اہلکار جنہوں نے کسی شہری کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور وہ شہری جنہوں نے ان سے کام کروانا ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا ہے، یعنی شہریوں کو مسائل جو ہیں وہ آن لائن یا ڈیجیٹل نظام کے تحت ایک خود کار انداز میں حل کیے جاتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اپنے گھروں یا دفاتر میں بیٹھے بیٹھے اپنے مسائل و معلومات اور دستاویزات کو متعلقہ ادارے کے ڈیجیٹل پورٹل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، جس کے بعد متعلقہ اہلکاروں کے لیے موصول ہونے والے ڈیٹا کے درست ہونے پر شہریوں کے مسائل حل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یوں جب درخواست گزار اور درخواستوں پر عمل درآمد کرنے والے ایک دوسرے کے سامنے ہی نہیں آتے اور ایک دوسرے سے واقف ہی نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہیرا پھیری کرنا یا ایک دوسرے سے پیسے یا کوئی مفاد لینا یا دینا بھی آسان نہیں رہتا۔ کرپشن پر قابو پانے کا تیسرا طریقہ شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کرنا بھی ہے۔ اگر ریاست شہریوں کے لیے زندگی آسان بنا دے تو انہیں کرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یعنی جب شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں ملیں گی، تعلیم اور صحت کی سستی سہولیات میسر آئیں گی تو پھر انہیں بدعنوانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو غلط راستے پر جانے سے بچانے کے لیے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر عین ممکن ہے لوگ اپنے کردار کی کمزوری یا تربیت کے خام ہونے کے سبب سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدعنوانی کی جانب راغب ہوتے رہیں گے۔ کرپشن پر قابو پانے کا ایک طریقہ شہریوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دینا بھی ہے۔ ہم اپنے شہریوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سکھا کر، دینی تعلیمات سے روشناس کروا کر، بدعنوانی کے نقصانات سے آگاہ کر کے بھی اس مہلک فعل سے باز رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔